الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اہم مسئلہ ہے وہ ہے ہیلتھ انشورنس سے متعلق کہ ہیلتھ انشورنس کرانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح لائف انشورنس کرانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ہیلتھ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی وہی وجوہات ہیں جو لائف انشورنس کے ناجائز ہونے کی ہیں۔ دونوں کی صورتیں سیم ہیں۔ اس میں جو زائد رقم ملتی ہے وہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کی شکل کیوں ہے کہ ہم وہمی بیماری کی امید میں کہ اور غیر متوقع بیماری کی امید میں جو بھی بیماری ہمیں لائق نہیں ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ہم بیمار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے، ہم اس کا علاج نہ کرا پائیں، اس امید پر ہم ایک پیسہ لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کا نفع بھی یقینی نہیں ہے کہ ہمیں فائدہ ملے گا یا نہیں ملے۔ تو یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہے، یعنی جس طرح سے آدمی جوا کھیلتا ہے اور اس امید پہ پیسہ لگاتا چلا جاتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے آگے چل کے جیت جائیں اور ہمیں فائدہ ہو جائے، اسی طریقے سے ہم ایک وہمی بیماری کی امید میں کہ پتہ نہیں ہم ہو سکتا بیمار ہو جائیں، اس امید میں اپنا پیسہ آدمی پھنساتا ہے اور جوا کھیلتا ہے، تو جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ تو اس لیے یہ ہیلتھ انشورنس بھی لائف انشورنس کی طرح جائز نہیں ہے۔ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں آگے چل کے بیمار کریں گے اور ہمیں ایسی بیماری لاحق ہوگی جس کا ہمارے لیے علاج کرانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی ڈر ہے اپنی بیماری کا، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں بیماری لاحق ہوگی، ہم علاج نہیں کرا پائیں گے، اتنا ہی ڈر ہے، تو آپ صدقہ کرنا شروع کر دیجئے، جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے، آئی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو جتنا پیسہ آپ ہیلتھ انشورنس کرانے میں لگائیں گے، اتنا ہی پیسہ اگر آپ غریبوں میں صدقہ کر دیں تو نہ جانے کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے اور نہ جانے کتنے غریبوں کی آپ کو دعائیں لگ جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب غریبوں کی دعائیں آپ کو لگیں گی، ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اور صدقہ ویسے بھی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس میں ایک طرح سے مطلب دوسرے کا فائدہ سوچا جاتا ہے، تو جو آدمی بیمار ہوتا ہے اور غریب ہوتا ہے تو وہ علاج نہیں کرا سکتا ہے، تو سارے لوگ مل کے اس کا علاج کرا دیتے ہیں، اس لیے یہ جائز ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی جواز کی شکل نہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی فائدہ پہنچانا ہوتا تو یہ کبھی کسی بیمار کا ہیلتھ انشورنس نہیں کرتے ہیں۔ کوئی آدمی جو بیمار ہو رہا اس سے کہتے ہیں بھائی آپ تو پہلے ہی سے بیمار ہیں، یہ اگر کرتے بھی ہیں تو اس کا بہت مہنگا ہیلتھ انشورنس کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور بزنس ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ 10 لوگ جمع ہوتے ہیں، 10 لوگوں کا پیسہ جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10 لوگ پیسے جمع کریں گے، اور ان 10 میں سے جو بھی بیمار ہوگا اس کا سارے لوگوں کا پیسہ ملا کے اس کا علاج کر دیا جاتا ہے، اور باقی 9 لوگوں کا پیسہ جو ہے ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ سراسر جائز نہیں ہے۔ اب کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی گنجائش نکلتی ہے، یعنی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اختیاری شکل اور ایک غیر اختیاری شکل۔ اختیاری شکل تو یہ ہے کہ ہم خود جا کے انشورنس اپنا کرائیں، لائف انشورنس کرائیں، میڈیکل انشورنس کرائیں۔ ایک غیر اختیاری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، وہاں پہ کمپنی کی طرف سے یہ پالیسی ہے کہ وہاں پہ انشورنس کرانا پڑتا ہے، مجبوری ہے کہ ہم جاب کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ پہ ہمیں کہیں سفر کرنا ہے تو بعض حکومت کی طرف سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ انشورنس کرائیں۔ تو ایسی بھی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، تو ایسی جہاں پہ ہم مجبور ہوں، جہاں پہ ہمارا بس نہ چلتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے جہاں مجبور ہے، غیر اختیاری ہے، وہاں پہ ہمیں مجبوری ہمارا کرانا جائز ہے، ہمارے لیے انشورنس کرانا۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ مجبوری میں ہم کرا سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں نہیں کرانا چاہیے تھا، یا لا علمی میں ہم نے کرا لیا، یا کمپنی کی طرف سے ہمارا بیمہ کرا دیا گیا، تو اب اس سے انشورنس سے ملنے والی زائد رقم سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ تو اس کا یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر ہم مالدار ہیں اور انشورنس سے ہمیں زائد رقم مل رہی ہے، اگر ہم مالدار ہیں، مثال کے طور پر ہم بیمار ہوئے اور ہمارا یہ پالیسی ہم نے یہ بیمہ کرا رکھا تھا، کرانا نہیں چاہیے لیکن کرا لیا تھا، تو اب ہمیں ایکسٹرا رقم ملتی ہے، زائد رقم ملتی ہے۔ اگر ہم مالدار ہیں تو اس ایکسٹرا رقم سے ہمیں فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، بلکہ ہم اتنی ہی رقم استعمال کریں گے جتنی رقم ہم نے پالیسی میں لگائی تھی۔ مثال کے طور پر ہم نے 2 لاکھ روپے جمع کیے تھے اور ہم کو 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں، تو ہم صرف 2 لاکھ روپے سے فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم مالدار ہیں تو، تاکہ ہم سودی رقم سے بچ سکیں۔ اس کو سودی رقم کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم غریب ہیں
تو اس سودی رقم سے ایکسٹرا رقم سے جو ہم کو ایکسٹرا زائد رقم مل رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ جو یتیم ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، مسکین ہیں، مجبور ہیں، کمزور لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو ان کے لیے سود کی رقم کھانا جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود سے ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کرانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کمپنی کی پالیسی یا کمپنی کی طرف سے کرا دیا جاتا ہے تو آپ مجبور ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ہمیں نہیں کرانا چاہیے تھا، لا علمی میں ہو گیا یا کرا لیا یا کمپنی نے کرا دیا، تو آپ اس کی رقم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو اتنی ہی رقم سے آپ فائدہ اٹھائیں جتنی آپ نے